السلام علیکم بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے سچ بولنے والی گڑیا۔ دانیہ نے پھر آج اپنی امی سے جھوٹ بولا اور اسکول سے چھٹی کر لی کہ اس کے پیٹ میں درد ہے۔ اوہو، آج تو بڑا مزہ آئے گا، راجو بھیا کے سارے کھلونے سے خوب کھیلوں گی۔ دانیہ بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ دانیہ کی امی نے اس کے سارے خواب توڑ دیے۔ لیکن کیوں امی؟ میرے تو پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا پر اب تو نہیں ہے۔ لیکن بیٹا صبح تو اس قدر درد تھا کہ تم سے ایک قدم نہیں چلا جا رہا تھا۔ ہاں امی، لیکن ابھی تو میں ٹھیک ہوں۔ بیٹا یہ بری بات ہے، روز روز اس طرح درد کا ہونا اچھا نہیں ہے۔ وہ امی لیکن دانیہ تم نے جھوٹ بول کر اسکول سے چھٹی کی ہے نا، بہت بری بات ہے۔ آنے دو تمہارے ابو کو، ان سے تمہاری شکایت کروں گی۔ دانیہ کی امی کو اس پر سخت غصہ تھا۔ دانیہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، بات بات پہ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا اور اسکول کی جانب سے لاپرواہی برتنا اس کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ دانیہ کی دادی بھی اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ ہر روز نماز کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی کہ ان کی پیاری سی پوتی پھر سے اچھی بچی بن جائے۔ آج تو بہت بری پسی دانیہ صاحبہ، دانیہ سوچتی ہوئی باہر لان کے جانب آئی، تب اسے وہاں ایک گڑیا نظر آئی۔ ارے یہ گڑیا کیسی ہے؟ یہ گڑیا تو بڑی مہنگی سی لگتی ہے۔ دانیہ نے گڑیا کو ذرا غور سے دیکھا۔ گڑیا کے بال سنہری اور کچھ الجھے اور اس کی فراک بھی ذرا گندی تھی۔ لگتا ہے غلطی سے کسی نے پھینک دی، لیکن اب تو یہ میری ہوئی، وہ ذرا خوشی سے چلائی تھی۔ ہاں میں تمہاری ہی ہوں۔ گڑیا کے ترنت بولنے پر دانیہ حیران رہ گئی۔ تم بولنے والی گڑیا ہو؟ ہاں میں بولنے والی گڑیا ہوں، جو کہتی ہوں سچ کہتی ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتی، چاہے کسی کو برا لگے یا بھلا لگے۔ گڑیا تو پٹر پٹر بولے جا رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ دانیہ کی تو آواز ہی بڑی مشکل سے نکل رہی تھی۔ جو دل چاہے رکھ لو، رسیلی، رنگیلی، شرمیلی یا کبریلی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا تو میں تمہارا نام بولنے والی گڑیا رکھ دوں؟ سچ بولنے والی گڑیا، گڑیا پھر پٹ سے بولی۔ ہاں سچ بولنے والی گڑیا۔ اور پھر بچوں دانیہ کی اس سچ بولنے والی گڑیا سے دوستی ہو گئی۔ دانیہ اس سے خوب باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ دانیہ کا بڑا بھائی راجو اسے کھانے کے لیے بلانے آیا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ دانیہ تو جناب باتیں کر رہی ہے، لیکن کس سے اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے حیران ہو کے اپنے امی سے شکایت کی۔ دانیہ باتیں کر رہی ہے کسی سے، لیکن بیٹا اس کی تو کوئی سہیلی آئی نہیں، پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہی ہے، میں بھی جا کے دیکھتی ہوں۔ دانیہ کی امی پریشان ہو گئی اور جب انہوں نے اس کے کمرے میں آ کے دیکھا تو واقعی وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ دانیہ بیٹا تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ امی جان میں کسی سے بھی نہیں۔ دانیہ نے جھٹ گڑیا کو چادر میں چھپا لیا۔ کسی سے بھی نہیں، لیکن ابھی میں نے خود سنا تمہاری یہ چادر، اس میں تم نے کیا چھپایا ابھی؟ کچھ نہیں، وہ خالہ جی، دانیہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک نئی آواز سن کر دانیہ کی امی چونک اٹھی تو دانیہ کو مجبوراً بولنے والی گڑیا کے بارے میں بتانا پڑا۔ یہ گڑیا؟ دانیہ کی امی تو ہکا بکا رہ گئی۔ میں ہی تھی خالہ جان جس سے دانیہ باتیں کر رہی تھی، یہ بہت دلچسپ لڑکی ہے، اس نے تو آپ کو خوب بے وقوف بنایا اور اسکول سے چھٹی ماری، بلکہ ابھی ہفتے بھر پہلے بھی اس نے پیٹ درد کا بہانہ بنایا تھا اور حساب کے ٹیسٹ سے بچ گئی۔ دانیہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے اپنے حساب سے ٹیسٹ کے بچنے کے لیے درد کا بہانہ بنایا تھا؟ تم نے جھوٹ بول کے چھٹی کی تھی؟ دانیہ کی امی کا تو غصے سے برا حال تھا۔ امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پیٹ میں درد تھا۔ ارے خالہ جی، جھوٹ بولے میرے دشمن، بھائی میں تو ہمیشہ سچ بولتی ہوں اور سچ بولنے کی وجہ سے مجھ ننھی سی گڑیا کو 2 بچیوں نے اپنے گھر سے نکال کے پھینک دیا۔ تم فکر نہ کرو اچھی گڑیا،
میں تمہیں باہر پھینکنے نہیں دوں گی۔ اور تم کان کھول کر سن لو دانیہ، اگر تم نے اس سچ بولنے والی گڑیا کو کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی نا تو خالہ جی میں آپ کو فوراً بتا دوں گی، سچ بولنے والی گڑیا پٹ سے بولی۔ اور دانیہ کو تو دل جل کر رہ گیا۔ اور بچوں پھر کیا تھا، دانیہ کا دل چاہتا کہ چھٹی کرے، کھیلے کودے، موج مستی کرے، لیکن بھائی سچ بولنے والی گڑیا، اس کی وجہ سے وہ کچھ کر ہی نہ سکتی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے پھر جناب جھوٹ بول کے چھٹی کی تو سچ بولنے والی گڑیا اس کی امی کو سب کچھ بتا دے گی۔ اب تو جناب دانیہ کی امی اور دادی مطمئن تھی، کیونکہ وہ اب ایک اچھی بچی بنتی جا رہی تھی، باقاعدگی سے اسکول جاتی، اسکول کا سارا کام توجہ سے کرتی، بلکہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی اور فالتو اوقات میں سچ بولنے والی گڑیا سے خوب کھیلتی۔ امتحان میں بھی اس کے اس بار بہت اچھے نمبر آئے تھے۔ ایک دن جب دانیہ سو کر اٹھی تو دیکھا کہ سچ بولنے والی گڑیا بستر پر نہیں تھی۔ سچ بولنے والی گڑیا، سچ بولنے والی اچھی گڑیا، کہاں ہو تم؟ دانیہ اسے پکارتی رہی لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں بھی اس گڑیا کا کوئی پتہ نہ تھا۔ گڑیا کو نہ پا کر دانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے سب گھر والوں نے بھی اس کی بڑی مدد کی، لیکن بھائی جھوٹ بولنے والی گڑیا اور سچ بولنے والی گڑیا، اب کہاں ملنا تھا ایسی پیاری سی گڑیا کو۔ دانیہ کو احساس ہو گیا کہ وہ جھوٹ بولتی تھی اور سچ بولنے والی گڑیا نے اس کو کتنا بدل دیا تھا۔ میری پیاری گڑیا، تم رو نہیں، دیکھو تم بھی تو اب سچ بولنے لگی ہو۔ دانیہ کی امی نے دانیہ کو پیار سے اپنے سے لگا دیا۔ نہیں امی، میں بہت جھوٹ بولتی تھی۔ نہ نہ نہ، اب میری جھوٹ بولنے والی گڑیا سچ بولنے والی گڑیا بن گئی ہے۔ دیکھو تمہیں بالکل پریشان نہ ہو، اور دیکھو اللہ نے چاہا تو تمہیں ایک بار پھر پیاری سی اچھی سی گڑیا مل جائے گی۔ اور بچوں پھر ایسا ہی ہوا۔ دانیہ اپنی پڑھائی میں، اپنے اسکول کے کاموں میں اور گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں مگن ہو گئی۔ اور پھر تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے دانیہ کو ایک پیاری سی ننھی سی بہن کی نعمت سے نوازا۔ وہ یہ سب دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ ننھی سی بچی بالکل سچ بولنے والی گڑیا کی طرح دکھتی تھی۔ تو بیٹا دانیہ، اب تو تم خوش ہو نا، خدا نے تمہیں سچ مچ کی گڑیا جو دے دی۔ دانیہ باقی اپنی چھوٹی سی بہن کو پا کر بہت خوش تھی کہ خدا نے اس کی دعائیں سن لی اور اسے سچ بولنے والی گڑیا لوٹا دی۔ تو بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔